हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का आखिरी रोज़ मुल्क भर से ज़ायरीन की जौक दर जौक आमद। मज़ार पर चादरें चढ़ाई जा रही हैं जबकि दरूद सलाम के नजराने भी पेश किए जा रहे हैं। रूह परवर मनाज़िर ज़ायरीन ने चिराग रोशन किए, अकीदतमंद मन्नतें मांग रहे हैं। आज रात इख्तितामी दुआ होगी। हज़रत अबुल हसन अली बिन उस्मान हजवेरी अलमारूफ हज़रत दाता गंज बख्श के 3 रोज़ा सालाना उर्स की तकरीबात का सिलसिला अरूज पर रहा। आपने अपनी तालीमात और हुस्न इखलाक से बरसगीर में इस्लाम की ऐसी शम्मा रोशन की जिसका आज भी बोल बाला है। अकीदतमंदों का अकीदा है कि हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली हैं। हम लोग यहाँ पर आते हैं, दाता की नगरी में दुआएं हजात करते हैं और हमारा ये वसीला है कि हम लोग की दाता की नगरी में दुआएं कबूल होती हैं। ये हमारे लिए अल्लाह पाक की तरफ से बेशक एक तोहफा है, एक अनमोल ज़रिया हमारी मुश्किलात का और मुरादें हासिल करने का। दाता की नगरी में नफली इबादत का सिलसिला भी जारी रहा। ज़ायरीन के लिए वसी पैमाने में लंगर का एहतमाम किया गया। लंगर की दुकानों पर रश भी दीद नहीं रहा। ज़ायरीन का कहना था दाता की नगरी रौनकें और आपका इल्म ताअबद फैलता रहेगा। उन्होंने दीन की तबलीग के लिए काम किया, इरशाद के लिए काम किया, इसलिए आज भी उनका नाम जिंदा है। और उनकी मशहूर तसनीफ़ कश्फुल माजूब जिसमें इस्लाम की तालीमात के हवाले से हमें काफ़ी सबक मिलता है, हमें उसको पढ़ना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। दाता हुजूर का फैज़ पूरी दुनिया में जारी सारी है, जहाँ पे उनके मुरीदैन हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में मर्द ख़वातीन आ रहे हैं, जा रहे हैं। उर्स मुबारक के मौका पर मज़ार शरीफ पर फूलों की चादरें चढ़ाई गई जबकि सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजामात किए गए। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी को अहले तसव्वुफ में आला मकाम हासिल है। अकीदतमंद उनकी तालीमात और पैगामात से मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। कैमरामैन शाहिद के साथ कोमल असलम, लाहौर। हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात के तीसरे रोज़ भी मस्जिद दाता दरबार में महफ़िल नात का इनेकाद किया गया। हाज़री के लिए आए अकीदतमंदों का कहना था कि हर साल उर्स के मौका पर ज़रूर आते हैं। हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात के तीसरे रोज भी मस्जिद दाता दरबार में महफिल नात का इनकाद किया गया। हाजिरी के लिए आए अकीदतमंदों का कहना था हर साल उर्स के मौका पर जरूर आते हैं। हमें 5-6 दिन हो गए यहाँ पर आते हुए और हम लाहौर के रहने वाले हैं और हम अपने दाता सरकार का उर्स मनाने के लिए आए हुए हैं। दरबार शरीफ पर तीसरे और इख्तितामी रोज भी समा हाल में महफिल समा का इनकाद किया गया। मारूफ कवालों ने कवालियाँ पेश की। अकीदतमंदों की जानिब से लंगर के भी वसी इंतजामात किए गए। दुआ के लिए हाजिर हैं, दुआ भी मांग ली है, सलाम भी आज कर दिया। लिहाजा यहाँ बहुत वसी लंगर है, बहुत वसी लंगर है। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के आखिरी रोज भी जोक दर जोक ज़ायरीन हाजिरी के लिए पहुँचते रहे और दरबार शरीफ पर सलाम के नजराने पेश करते रहे। कैमरामैन खालिद महमूद के हमरा दिलावर न्याजी, सिटी 42। दाता गंज बख्श अली हजवेरी के 979वें सालाना उर्स की तकरीबात के तीसरे और इख्तितामी रोज़ भी दूध की सबील और लंगर की तकसीम का सिलसिला जारी। शहरियों की कसीर तादाद लंगर और दूध की सबील से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। दाता गंज बख्श अली हजवेरी के सालाना उर्स की तकरीबात के तीसरे और इख्तितामी रोज़ लंगर और दूध की सबील का वसी इंतज़ाम किया गया। ज़ायरीन की कसीर तादाद लंगर और सबील से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। दूध की सबील के मुंतज़म चौधरी आतिफ गुज्जर का कहना था कि सुबह भर से अकीदतमंद लाखों लीटर दूध अतिया करते हैं। सबील का सिलसिला रात गए तक जारी रहेगा। बाद अज़ां दुआ के बाद इख्तिताम किया जाएगा। ये 3 दिन से सबील का इख्तिताम जारी है। आज रात 3 बजे इसकी इख्तिताम पजीर होगा और दुआ की जाएगी। तो अल्लाह के बड़े फजल है कि यहाँ पे पाकिस्तान से दूध आ रहा है, तो पंजाब भर से नहीं आ रहा। जितनी जितनी किसी की अकीदत है, मोहब्बत है, जितनी जितनी किसी की तौफीक है, वो यहाँ पे लाके दूध का नजराना पेश कर रहे हैं। चौधरी मोहम्मद अली का कहना था कि दाता दरबार के उर्स की मुनासबत से लंगर और दूध की सबील का वसी इंतजाम किया गया है ताकि ज़ायरीन को ठंडा और मीठा दूध फराहम किया जा सके। इस बार हमने एक उसमें नई जिद्दत पैदा किया है कि हमने उसको मीठा दूध ना वो बोतल में पैकिंग में देना शुरू किया और उसमें वो ज़ायरीन जो है वो मीठा दूध पीते हैं और दवाएं देते हैं। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में शिरकत करने के लिए मुख्तलिफ शहरों से ज़ायरीन की कसीर तादाद शरीक हुई। उर्स की मुनासबत से बेहतरीन सजावट और सिक्योरिटी के इंतजामात भी किए गए। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। चेहलम का मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। इस वक्त जुलूस कहाँ पर पहुँचा है जान लेते हैं जैन मदनी से। जैन, आगाह कीजिएगा।
بالکل شہدائے کربلا کا جو چہلم ہے اس کا مرکزی جلوس جو ہے وہ صبح 9:45 بجے اندرون دلی گیٹ حویلی الف شاہ سے جو ہے وہ برآمد ہوا اور اپنے روایتی راستوں پر جو ہے وہ رواں دواں جو ہے وہ رہا. مسجد وزیر خان چوک میں جو ہے نماز ظہرین ادا کی گئی، جس کے بعد سے جلوس اب تک جو ہے وہ اپنے مقررہ راستوں پر جو ہے وہ رواں دواں ہے. اور اس وقت جو جلوس ہے وہ اندرون شہر نگزا چوک جو ہے وہاں پر پہنچ گیا ہے اور جلوس جو ہے وہ رواں دواں ہے. جلوس میں جو ہے وہ عزاداروں کی کثیر تعداد جو ہے وہ موجود ہے اور شہدائے کربلا کو جو ہے وہ پرسہ دیا جا رہا ہے. عزاداروں کی کثیر تعداد جو ہے وہ عزاداری کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سبیلیں بھی لگائی ہوئی ہیں اور جو عزادار یہاں پہ شریک ہیں ان کے لیے لنگر کا بھی جو ہے وہ وسیع جو ہے وہ انتظام ہے. جلوس جو ہے وہ اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا جو ہے وہ اب ٹبی سٹی سے جو ہے وہ اندرون باٹی گیٹ سے ہوتا ہوا جو ہے وہ کربلا گامے شاہ آ کر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا. جی ٹھیک ہے زین مدنی، آپ کا بہت شکریہ. ایل ڈی اے نے عوام کی جیبوں پر ہاتھ صاف کرنے کا نیا پلان تیار کر لیا. ایل ڈی اے ٹرانسفر فیس کو موجودہ ڈی سی ریٹ سے منسلک کرنے کا ورکنگ پیپر فائنل کر لیا گیا ہے. ڈی سی ریٹ کے اطلاق سے ایل ڈی اے کی ٹرانسفر فیسوں میں ہوشربا اضافہ ہوگا. ایل ڈی اے اسکیموں اور کنٹرولر ایریاز میں پلاٹوں کی ٹرانسفر پر فکس فیس ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. رہائشی اور کمرشل پلاٹوں پر 7 اور 14 ہزار کے بجائے ڈی سی ریٹ کا 1% وصول کیا جائے گا. ایل ڈی اے میں گفٹ شدہ پراپرٹیز پر بھی 10,000 فی مرلہ فیس عائد ہوگی. گفٹ شدہ کمرشل پلاٹ پر پراپرٹی کے ڈی سی ریٹ کا 1% ادا کرنا ہوگا. ایل ڈی اے اسکیموں میں قانونی وارثین کو پلاٹوں کی ٹرانسفر پر بھی فیس عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. ایل ڈی اے میں کاغذات کی کاپی کے حصول کی فی صفحہ فیس 200 سے بڑھا کر 1,000 کرنے کا فیصلہ کیا گیا. پلاٹوں پر این او سی کی فیس 5,000 فی مرلہ سے بڑھا کر ڈی سی ریٹ کا 0.25% وصول کی جائے گی. لاہور میں بڑے ہسپتال کی تعمیر پر کام شروع. آئی ڈیپ اتھارٹی نے لاہور میں 1,000 بستروں پر مشتمل ہسپتال کی تعمیر کا آغاز کر دیا ہے. فیروز پور روڈ پر کوٹ لکھپت منڈی کی جگہ اسپتال بنایا جائے گا. 5 ارب 51 کروڑ روپے کا تخمینہ ہے. ہسپتال کی تعمیر پنجاب حکومت پہلے سے منظوری دے چکی ہے. فیروز پور روڈ پر 114 کنال اراضی پر جنرل اسپتال بنایا جائے گا. اسپتال کی عمارت 16 منزلہ ہوگی جس میں 200 بیڈ دل کے مریضوں کے لیے ہوں گے، 400 بیڈ جنرل اور 200 بیڈ بلڈ ڈیزیز کے لیے مختص ہوں گے. 200 بستروں پر مشتمل ایمرجنسی اور ٹراما سینٹر ہوں گے. حکام کے مطابق فیز 1 میں سب سے پہلے ٹراما سینٹر بنایا جائے گا. منصوبے کو 2 سال میں مکمل کیا جائے گا. لاہور انتظامی طور پر 2 حصوں میں تقسیم تو نہ ہو سکا، البتہ شہر میں نئی تحصیلیں بنانے کی تجاویز سامنے آئی ہیں. تحصیلوں کی تعداد 5 سے بڑھا کر 9 کی جا سکتی ہے. بورڈ آف ریونیو نے لاہور کو 2 اضلاع کی بجائے 2 تحصیلوں میں تقسیم کرنے کے حوالے سے نئی تجاویز تیار کی ہیں. پنجاب کابینہ کی منظوری سے تحصیلوں کی تعداد بڑھائی جا سکے گی. لاہور کو 2 اضلاع میں تقسیم کرنے کی بجائے تحصیلوں کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے نئی تجاویز پر فوری عمل درآمد پر ہو سکتا ہے. نئی تحصیلیں بننے پر میٹروپولیٹن کارپوریشن کا موجودہ اسٹیٹس ہی بحال رہے گا. پولیس کی 6 ڈویژن کی تعداد بڑھا کر 9 ڈویژن کرنے کی تجویز تیار کی گئی ہے. لاہور کی نئی تحصیلیں بننے سے اسسٹنٹ کمشنرز کی تعداد میں بھی 9 ہو جائے گی، جبکہ لاہور کے 2 اضلاع میں تقسیم ہونے سے 2 ڈپٹی کمشنرز اور 2 سی سی پی اوز تعینات کرنا ہوں گے. پاکستان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے زیر اہتمام فلیٹیز ہوٹل میں پاکستان کے سیلاب متاثرہ علاقوں کو درپیش چیلنجز کے موضوع پر تقریب کا اہتمام. گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز، سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور اور چیئرمین پاکستان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک ڈاکٹر محمد امجد ثاقب سمیت مختلف فلاحی اداروں کے نمائندگان نے شرکت کی. پاکستان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کی تقریب میں مولانا بشیر فاروقی، امام قاسم، احسان اللہ وقاص، انوار غنی، چودھری نثار احمد اور فواد مختار سمیت 14 فلاحی اداروں کے سربراہان اور نمائندگان نے شرکت کی. تقریب کا مقصد سیاسی جماعتوں اور مصلحتوں سے بالا تر ہو کر متاثرہ افراد کی بحالی اور مدد کے لیے مؤثر ایکشن پلان کو عملی شکل دینا تھا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین مشکل میں ہیں. اللہ کی رضا کے لیے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے سب کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. یہ سب وہ نیک لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں کام کر رہے ہیں. یہ وہ نیک لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ صرف اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے یہ نیک کام کر رہے ہیں. اس میں بڑھ چڑھ کے ہم سب کو حصہ دینا ہے. سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ سرور فاؤنڈیشن 1 ارب روپے کی لاگت سے 1.25 لاکھ متاثرہ خاندانوں کو امدادی راشن فراہم کر چکا ہے.
سیلاب متاثرین کی مدد اور بحالی میں مؤثر اور مخلصانہ کردار ادا کرنے والے ہر ادارے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ہم جانثاری کے ساتھ لوگوں کی مدد کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رکھیں گے۔ میرے نزدیک جو ہمارے لاکھوں ورکر لوگوں کی جانیں بچا رہے ہیں، لوگوں تک راشن پہنچا رہے ہیں، اتنے پانی میں وہ جا رہے ہیں، اللہ کی نظر میں ان کے درجات ہم سے ہزاروں گنا زیادہ۔ چیئرمین پاکستان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک ڈاکٹر محمد امجد ثاقب کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کو گھر، مال مویشی، زراعت اور کاروبار کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اگر ہم روز 100 روپیہ بھی صدقہ دیں تو سیلاب متاثرین کو بحال کرنا مشکل کام نہیں۔ صرف 1 کروڑ افراد، یعنی 22 کروڑ کی آبادی میں سے 1 کروڑ مستحق ہیں، صرف 1 کروڑ افراد اگر ہر روز 100 روپے صدقہ دیں، ہر روز 1 کروڑ افراد 100 روپے صدقہ دیں تو 1 ارب روپے بنتا ہے ایک شام کا، 360 ارب روپے بنتے ہیں ایک سال کے، صرف 100 روپے سے۔ تقریب میں مختلف فلاحی اداروں کے سربراہان نے بھی سیلاب متاثرین کو درپیش چیلنجز پر روشنی ڈالی۔ تقریب میں چودھری محمد سرور اور ڈاکٹر محمد امجد ثاقب سمیت 6 رکنی پینل نے لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی دیے۔ تقریب کے اختتام پر سیلاب متاثرین اور ملک اور قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ کیمرہ مین ناصر مسعود کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے اسپین کے نئے تعینات ہونے والے سفیر کی ملاقات، جبکہ باہمی دلچسپی کے امور دو طرفہ تجارتی اور ثقافتی تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ اسپینش سفیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ ثقافتی تعلقات کو فروغ دیں گے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے ذمہ دار ممالک کو اس موقع پر پاکستان کی خصوصی طور پر مدد کرنی چاہیے۔ گورنر پنجاب نے یورپی یونین میں باسمتی چاول کی GI ٹیگنگ کے مسئلے پر اسپین کے کردار کو سراہا۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ اسپین پاکستان کا یورپی یونین میں تیسرا بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ MNA محمد افضل کھوکھر کی کھوکھر پیلس میں کھلی کچہری حلقہ N 135 کے عوام کے مسائل سنے اور حل کی یقین دہانی بھی کروائی۔ N 135 سے رکن قومی اسمبلی محمد افضل کھوکھر نے کھوکھر پیلس میں کھلی کچہری لگائی۔ لیگی رہنما نے حلقے کے عوام کے مسائل سنے اور انہیں حل کی یقین دہانی کرائی۔ کھلی کچہری میں میاں بلال چودھری، انعام چودھری انتظار موجود تھے۔ سردار احمد طور، چودھری محمود، ڈاکٹر جاوید اور دیگر بھی موجود تھے۔ گورنرز کپ گولف ٹورنامنٹ کا دوسرا روز ملتان گولف کلب کے سعد حبیب نے 134 نیٹ 10 انڈر پار کے ساتھ پہلی پوزیشن اپنے نام کر لی ہے۔ لاہور جمخانہ کلب گولف کورس پر جاری 39ویں ملت ٹریکٹرز گورنرز گولف کلب کے دوسرے روز امیچور ایونٹ میں ملتان گولف کلب کے سعد حبیب نے 134 نیٹ 10 انڈر پار کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔